بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ علیم و حکیم کے نام سے جو دکھیاروں کو دکھ سے نجات اور بیماروں کو شفائے کامل عطا فرماتا ہے۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر، جن کی طفیل و برکت سے اللہ جل شانہ تمام عالم کی دعائیں قبول و مقبول فرماتے ہیں۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا خادم حکیم رضا الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام احباب محبت کا بہت بہت شکریہ کہ وہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام دیکھتے ہیں، ہماری پذیرائی کرتے ہیں۔ دیکھیں، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جو ادویات امراض کی نوعیت کے اعتبار سے ہم بتاتے ہیں، اس میں مختلف پہلے ہمارا جو پروگرام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ مشروبات، اس کے بعد اغذیات، اس کے بعد ہم مفردات کہ کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے جو کہ نباتات میں، جڑی بوٹیوں میں، میوہ میں، یا وہ چیزیں جو آپ کے استعمال میں زیادہ تر رہی ہیں، جن کو آپ زیادہ تر استعمال کرتے رہے ہیں، یا جن کے استعمال کرنے کی امراض کی نوعیت کے لحاظ سے ترغیب دیتے رہے ہیں، یا جن کی تعریف فرمائی۔ آج ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کہ آج کل ہمارے ہاں ایک مرض ہے جس کو فیٹی لیور کہا جاتا ہے، جگر کا فربہ ہونا، جو کہ خواتین میں عمومی طور پر یہ مسئلہ ہے، جگر پہ چربی آ جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہے ایل ایف ٹی کا خراب ہونا، لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہے آپ کا وہ ڈسٹرب رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی سی او ایس کا مسئلہ ہے خواتین میں، یہ بہت مسئلہ ہے، اور ایک شوگر کا مسئلہ جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، جو کہ بڑھ چکا ہے کافی حد تک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم ایسی چیزوں کے جو ہے وہ ایک ایسی نباتات جو ہے ایک ایسی چیز ہم لے کر آئے ہیں جس سے آپ کو بہت سارے جو موسم کے اثرات ہیں ویدر کے لحاظ سے، اس وقت جو موسم چل رہا ہے اس میں سردی کے باعث جو ہے بہت سارے سرد بلغمی امراض پیدا ہو رہے ہیں، جیسا کہ اس موسم میں فالج، لقوہ، ریشہ۔ اس موسم کی ابتدا میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں پرندوں کی گردن بھی ذرا یوں ہو جاتی ہے، اور یہ چوپائے بھی بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جب سردی جو ہے ہم گرمی کے عادی ہوتے ہیں، جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو پھر اس میں اس موسم میں فالج، لقوہ، ریشہ اور پرندوں کے بیمار ہونا، اس کے علاوہ چوپایوں کا بیمار ہونا۔ لیکن ان کو پرندوں کی جو بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو الہامی طور پہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی سینس ان کو یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا چیز کھانی ہے، وہ جا کے بیماری کی نوعیت کے لحاظ سے وہ جڑی بوٹی، وہ بیج، حتیٰ کہ بعض پرندے سمندر کا پانی بھی لیتے ہیں اور ان سے ایک طرح سے انیمیا کرتے ہیں خود کو، جس سے ان کا جو پیٹ کے اندر جو فاضل چیزیں ہوتی ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ مینڈا اس موسم میں جھاڑی دار جو درخت ہوتے ہیں، کانٹے والے جو درخت ہوتے ہیں، ان کے اندر گھستا ہے، خون نکلے، فاسد خون خارج ہو جائے اور اس کا طبعی طور پہ جو ہے اس کے امراض کا خاتمہ ہو سکے۔ طبیعت مدبرہ اس کے اندر جو ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے بیمار ہونا ہے، تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے دیا ہوا ہے، لیکن حضرت انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی تندرستی اور اس کو صحیح معنوں میں تندرست زندگی گزارنے کے لیے ایک جو ہے وہ بہترین طریقے جو دیے گئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک جو پہنچائے گئے، ان میں ایک ایسا بیج ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا میں آج آپ کو بتاؤں گا، وہ چیز ہے حب الرشاد۔ حب الرشاد جو کہ آج کل فالج، لقوہ، ریشہ اس کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حب الرشاد آپ کے جگر کے لیے بھی بہت سارے امراض کے لیے مفید ہے، انفرٹیلیٹی کے لیے بہت اچھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک مہروں کا درد ہوتا ہے جس کو ہم سروائیکل پین کہتے ہیں، یا مہروں کا درد L6، L4، L5، L6، L7 کی وجہ سے شیاٹیکا پین، عرق النساء کا درد، لنگڑی کا درد، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس طرح کی چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کا پروگرام بہت خاص ہے، اور دوسری بات یہ کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مارننگ شوز میں یا ہمارے جو میڈیا پہ جو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو دو مسائل بڑے اہم ہیں۔ ایک تو خواتین کے بالوں کا مسئلہ، جس میں بالوں کا جھڑنا، ٹوٹنا، بالوں کا دو شاخہ پن، بالوں کا روکھا پن، بالوں کا جو ہے وہ لمبا نہ ہونا، بالوں کا گروتھ نہ کرنا، اور دوسری چیز ہے پگمنٹیشن، چہرے کی جھائیاں، ڈارک سرکل، اس کے علاوہ چہرے کی جھائیاں، ڈھلتی عمر کی پرچھائیاں،
اینٹی ایجنگ جو ہے وہ ہم کافی ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈبل چین کا بڑا مسئلہ ہے خواتین میں، کہ جس میں آپ کا جو یہ حصہ ہے یہ مرغابی کی طرح نکل آتا ہے، اس جگہ سے یہ جو حصہ ہے ڈبل چین کی وجہ سے مرغابی کی طرح ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی اسکن ٹائٹنس اور کافی سارے جو ہے وہ سرجریاں وغیرہ کرانی پڑتی ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی حب الرشاد کے بہت سارے فوائد ہیں، آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اغذیاتی طور پہ جو ہے ان چیزوں سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی ہم نسخہ جات بتاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کا بڑا خیال رکھا کریں۔ ایک تو اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایات تھیں جس وقت میں تھیں اور تا ابد ہیں، تا ابد ہمیں فیض دیتی رہیں گی، لیکن اس عصر میں، اس دور میں، اس وقت میں اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو اس وقت کولا، فاسٹ فوڈ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ جو دسترخوان تھے وہ سادہ تھے۔ اس کے علاوہ لوگ ذہنی طور پہ بڑے خوش تھے، جسمانی طور پہ بہت تندرست تھے، یعنی کھاتے کم تھے، لیکن اگر 313 لوگ ہیں تو وہ بھی لاکھوں پہ بھاری پڑ رہے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ان کا ایمان بھی ٹھیک تھا اور صحت بھی، لیکن اغذیاتی طور پہ ہم نے سادہ جو غذائیں تھی اس زندگی پہ بھی تھوڑا سا نظر ڈالنا ہوگی ہمیں، کہ اس وقت ہماری سادگی میں صحت ہے۔ اس وقت جو ہے، اس وقت جس دور میں ہم جا رہے ہیں اس میں ہمارے دسترخوان سادہ رہیں، ہماری زندگی میں تھوڑی سی سادگی آ جائے تو بہت صحت ہوگی ہمیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ الہی بخش بول رہا ہوں لاہور سے جی۔ الہی بخش جی، الہی بخش بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ میرے بات سویر ہے، داڑھی سویر، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے دیں۔ الہی بخش آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 45-46 سال۔ 45-46 سال؟ اچھا ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وکیم صاحب، وہ اس دن آپ نے نظر کے لیے بتایا تھا نا وہ کالی ہڑ والا نسخہ، ہاں ہاں، تو وہ نا زیتون کے تیل والا، ہاں ہاں، وہ بتا دیں کیسے کیسے استعمال کرنا ہے، ہم لکھ نہیں سکے، ہماری لائف میں پھر سے بتا دیتا ہوں۔ کالی ہڑ والا نسخہ جو کہ نظر کی کمزوری کے لیے میں نے بتایا تھا، وہ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور اس میں، ہاں اس میں کالی ہڑ والا جو نسخہ تھا، اس میں جو وہ لوگ جن کی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ نزلہ، زکام، یا جن کے سر میں درد ہوتا ہو، جن کی نظر کمزور ہو، اس کے ساتھ ساتھ جن کو ٹائیفائڈ بخار ہوا ہو، کوئی لمبی بیماری کاٹنے کے بعد قبل از وقت بال جو ہے وہ ان کے سفید ہو گئے ہوں، جیسا کہ 20 سال کی ایج سے پہلے سفید ہو گئے ہوں، 30 سال کی ایج سے پہلے سفید ہو گئے ہوں، لیکن کسی بیماری کے باعث یا کسی صدمے یا حادثے کے باعث اگر سفید ہو گئے ہوں تو وہ بھی اس نسخے کے استعمال سے کالے ہو جاتے ہیں، جو کہ کالی ہڑ والا نسخہ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت اسی وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو ایک تو حسد، بغض اور یہ چیزیں نہیں تھی، دوسری 3 دن سے کوئی کسی کے ساتھ زیادہ ناراض نہیں رہتا تھا، اور ہمیں جو ہے ان کی ہدایات صحت کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں ان پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں ان کی اخلاقی جو ہدایات ہیں، جو اخلاق حسنہ کے لیے جو ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں، جو اخلاق حسنہ کی جو ہمیں ترغیب دی گئی ہے، ان چیزوں پہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا، ان چیزوں پہ بھی ہمیں آنا پڑے گا، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ہم جو بھی نسخہ بتاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کولا بھی استعمال کرتے رہیں، آپ ماڈرن کھانے بھی کھاتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ پیزا بھی چلتا رہے، آپ کا دیگر جو بھی ہے وہ چیزیں چلتی رہیں، اور آپ یہ توقع رکھیں کہ بہت جلدی فائدہ ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ غذا میں سادگی رکھیں گے، اور اس میں خصوصی طور پہ ایک چیز کا استعمال، جیسے کہ جو کا دلیا ایک بار دن میں ضرور استعمال کریں، اس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ آپ کا جو گردوں کا نظام ہے وہ بہتر ہوگا، بلکہ آپ کی جو باڈی ہے وہ ڈیٹاکس ہوگی، جسم کی جو قوت ہے، جسم کے اندر جو بیماریاں پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں
وہ بھی ختم ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے معدے کا نظام صحیح رہے گا, آپ کے گردے کا نظام صحیح رہے گا, آپ کا جگر صحیح رہے گا. اور اس کے کھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے, آپ نے استعمال بھی کیا ہے, اس کے استعمال کرنے سے ہم بہت سارے امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں. کم از کم ایک خوراک جو ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں رہی وہ ہمیں ضرور لینی چاہیے. ایک چیز ہے ماء الاصل, جس میں آپ آدھا لیٹر کے قریب جو ہے وہ پانی گرم کر کے بوائل کر کے اس کو ٹھنڈا کریں, پھر اس میں 2 چمچ شہد ملا لیں, وہ ماء الاصل بن جاتا ہے. اس کو بھی آپ بے شک روز نہیں کر سکتے, ہفتے میں 1-2 بار لازمی کریں. اس کے ساتھ ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم صرف 2 چیزیں تو ہم یہ کر لیں, کبھی کبھی ایک کھجور ہی کھا لیا کریں. ہم بات کریں گے چہرے کی جھائیوں کے, ڈبل چن کی اور بالوں کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی, اور دیگر مہروں کے حوالے سے بھی میرے ساتھ رہیے گا. وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفت کے بعد پھر سے حاضری خدمت ہیں. ہمارے ساتھ 2 کالر تھے, جن میں ایک جو ہے وہ نظر کے حوالے سے میں نے 4-5 دن پہلے ایک نسخہ بتایا تھا, اس کے حوالے سے کہ اس کا نسخہ یہ ہے کہ ہم نے کالی ہڑ لینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے پیس کے باریک کر لینا ہے آٹے کی طرح. اس کے بعد آپ نے 2 چمچ کھانے والے روغن زیتون لینا ہے اور وہ کسی برتن میں ڈالیں, جیسے فرائی پین میں ڈال دیں آپ, یا کسی برتن میں آپ ڈالیں جس میں پکانا ہو. اس میں 2 چمچ روغن زیتون کھانے والے ڈال کر آپ اس میں 100 گرام کے قریب یا 150 گرام کے قریب جو اس کا صفوف ہے کالی ہڑ کا, وہ شامل کر کے اس کو ہلکا ہلکا بھونیں. اس طرح سے بھونیں جس طرح سے سوجی بھونی جاتی ہے. جب آپ یہ بھونیں گے تو اس سے بھوننے کی ایک سوندھی سی خوشبو آئے گی, جس طرح سے ایک حلوہ پکتے وقت یا سوجی کو بھونتے وقت ایک خوشبو آتی ہے. جب ایسی خوشبو آئے اور وہ بھن جائے تو اس کو اتار کے رکھ لیں. اس کے بعد اس کو آپ لے لیں. اب اس میں آپ 100 گرام, جیسے کہ یہ صفوف ہے, 100 گرام آپ اس میں جو ثابت دھنیا ہے وہ شامل کریں, 100 گرام اس میں سونف شامل کر لیں, اور چاہیں تو اس میں مصری بھی ملا سکتے ہیں میٹھا کرنے کے لیے 100 گرام. اس کو آپ پیس کے اچھی طرح سے رکھ لیں. اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام استعمال کیا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو نظر کی کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ 1 نمبر سے 4 نمبر تک کی جو اینک آپ کو لگتی ہے وہ کور ہو جاتی ہے. وہ کافی حد تک ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ اس سے وہ کور ہو جاتی ہے. اور اس کو جب استعمال کریں تو اس میں آپ خصوصی طور پہ جیسے لسی, ٹھنڈے مشروبات ہیں, ان چیزوں کا استعمال نہ کریں. اس کے ساتھ ماء الاصل کا استعمال کریں. ماء الاصل یعنی کہ آپ شہد کا پانی, جیسے کہ 1 گلاس پانی آپ بوائل کر لیں, اس کو ٹھنڈا کریں, پھر اس میں 1 چمچ شہد ملا دیں. 1 چمچ شہد ملا کے پھر اس کو آپ 1 چمچ شہد ملا کر اس کو آپ ہلا کے جو ہے دن میں 1 بار پیا کریں. وہ ایک بہترین جو ہے اس سے آپ کو قوت بھی ملے گی اور آپ کی جو دیگر جسمانی کمزوریاں ہیں وہ دور ہوں گی. شہد کے لیے یہ ہے کہ آپ ہیبا لائف کا شہد ہے وہ استعمال کریں. ہیبا لائف کا شہد اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہیبا لائف کا جو لوگو ہے وہ اس چیز کی ضمانت ہے کہ اس میں خالص اور معیاری شہد ہے, اور یہ خالص بیری کا شہد ہے, جس کے استعمال کرنے سے آپ کو یہ یقینی طور پہ یہ یقین رہے گا ذہنی طور پہ کہ ہم واقعی جو ہے وہ خالص شہد استعمال کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ سروائیکل پین, جیسے کہ جوڑوں کا اپنا مہروں کا جو درد ہے, جس میں L4 ہے, L5, L6, L7, اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر پرابلم جو سروائیکل پین کے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی جو ہے حب رشاد بڑی ایک اہم چیز ہے. اس میں حب رشاد ہم نے لینی ہے 50 گرام, جو کہ بھنی ہوئی ہو, اس کو کوٹنا نہیں ہے, پیسنا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے اسگند ناگوری لینی ہے 50 گرام, سورنجان شیری لینا ہے 50 گرام, اور ان کو ملا کے آپ رکھ لیں. اس کا 1 چائے کا چمچ آپ جو ہے وہ صبح شام استعمال کریں. اس سے آپ کے مہروں کے درد کافی حد تک ختم ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون ہے میرے ساتھ؟ سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ چکر سے. جی بتائیے.
میرے شوہر کا مسئلہ ہے. میرے شوہر کے پہلے پیروں میں اتنا شدید درد رہتا تھا کہ بہت زیادہ. اب پیروں کا درد تو ختم ہو گیا, اب یہ سینے میں اور سیدھے ہاتھ کی طرف درد ہوتا ہے. پہلے درد کہاں ہوتا تھا؟ جی پہلے پیروں میں ہوتا تھا, بہت زیادہ درد ہوتا تھا, وہ پیروں کا تو ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. سینے میں اور سیدھے ہاتھ کی طرف ہوتا ہے. سیدھے ہاتھ کی طرف درد ابھی شروع ہوا ہے 1-2 مہینے سے؟ جی یہ جو پیروں کا درد ختم ہونے کے بعد شروع ہوا ہے. پیروں کا درد ختم ہونے کے بعد شروع ہوا. موٹے ہیں؟ جی موٹے ہیں شوہر آپ کے؟ موٹے ہیں؟ موشن تو نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. اور قبض بھی نہیں ہے, جیسے نا ایسے ڈکار لیتے ہیں نا ہاں ہاں تو پھر تھوڑا سکون ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ سیٹ رہیں گے. ایک کال اور لیتے ہیں جی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. سر میں جو درد ہے اس کی جو جسم کا جو درد ہے, جس میں ٹانگوں کا درد, اس کے بعد جسم کے مختلف حصوں میں درد. اچھا درد کبھی بازو میں ہو رہا ہے, کبھی جو ہے آپ کے وہ ٹانگ میں ہو رہا ہے, کبھی آپ کی کولے میں, کبھی کندھے میں ہو رہا ہے, اور کبھی درد کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ درد جو ہے وہ آپ کے سر میں ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی قے ہوتی ہے. قے ہوتی ہے جب الٹی ہوتی ہے تو اس سے درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, یا ڈکار آنے سے بھی درد ختم ہو جاتا ہے. بہت ساری گیسز ہوتی ہیں جو جسم کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے خون کے ساتھ گردش بھی کرتی ہیں. کبھی کبھی آپ نے ایک مشاہدے کی بات ہے, کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مسل میں وائبریٹ ہو رہی ہو, یا کبھی ایسا فیل ہوگا کہ آپ کی پلک جو ہے وہ پھڑک رہی ہے, جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب آج کچھ اچھا ہونے والا ہے, کچھ برا ہونے والا ہے. تو دراصل یہ ہوتا ہے کہ یہ گیسز ہوتی ہیں جو کہ ایسی جگہ پہنچ جاتی ہیں جہاں سے ان کا جو خارجی ہے, ان کے خارج ہونے کا راستہ یا واپس ہونے کا راستہ جو ہے وہ ذرا نہیں ہوتا, دشوار ہوتا ہے. تو وہ 2-3 دن 4 دن کے بعد پھر ہو جاتی ہے. یہی کیفیت جو ہے اس طرح بھی ہوتی ہے جس کو ہم مراق یا خفقان کی کیفیت کہتے ہیں. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے خدا نہ خواستہ دل میں کچھ ہو رہا ہے, لیکن جیسے ہی وہ جا کے ٹیسٹ کراتا ہے تو وہ سارے ٹھیک آتے ہیں. تو یہ اس طرح کے گیسز کا جو مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ ہے. گیسز سے بچنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ اپنے جو کھانے ہیں ان کے اندر چکنائیوں کا استعمال کم کریں, اس میں بادی اشیاء کا استعمال کم کریں, جیسے کہ گوبھی ہے, آلو ہے, بڑا گوشت ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے فارمی انڈے سے, یا صبح جو ہے وہ ناشتہ جو ہے وہ ہم نے انڈا اور پراٹھا ہی لینا ہے. ایک تو غذا میں سادگی لائیں. جو کا دلیہ دن میں ضرور ایک بار استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ درد جس کو ہم ریح بادی کے درد بھی کہتے ہیں, عرف عام میں اسے وائی بادی کا درد بھی کہا جاتا ہے. اس کے لیے ہے کہ آپ سونف لے لیں 100 گرام کے قریب, کلونجی لے لیں 100 گرام کے قریب, میتھی دانہ 50 گرام لے لیں, اور اس میں بڑی الائچی 50 گرام لے لیں. ان کو آپ پیس کے رکھ لیں. اس میں سونٹھ بھی 50 گرام ملا لیں اور ان کو آپ پیس کے رکھ لیں. اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام جو ہے آپ لیا کریں. ایسے مریض کو جب بھی دودھ پلائیں تو اس میں تھوڑی سی پتی ڈال کے پلائیں, اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں, پھر اس کی بلائی اتار دیں. اس دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں صبح شام. اور دوسری بات یہ کہ اجوا بلیسنگ ہے جو کہ آپ کے نروس اور مسکولر سسٹم کو لیے بہت اچھا ہوتا ہے, جس میں کہ ہم کہتے ہیں اعصابی عضلاتی کمزوری, جس میں عمومی طور پہ ایلوپیتھک یا ہمارا جو جدید میڈیکل طریقہ علاج ہے اس میں B12 کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں, جس کے لیے پٹھوں کی اور آپ کی جو دماغی کمزوری ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ ایک سن ہونے کی جو علامت ہے, جس میں ایک سائڈ سن ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے, تو اس میں اجوا بلیسنگ کا استعمال کریں 1 چائے کا چمچ صبح شام. ویسے بھی جو یہ موسم چل رہا ہے اس میں اجوا بلیسنگ اگر استعمال کرتے رہیں تو بہت سارے امراض سے آپ محفوظ بھی رہ سکتے ہیں اور اعصابی امراض سے آپ کو نجات بھی مل سکتی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز خالد کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. مسز خالد کوئٹہ سے, جی پوچھیے. جی حکیم صاحب, میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک وٹامن ڈی کی بہت زیادہ کمی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یورک ایسڈ کا بھی مسئلہ ہے. ہڈیوں میں میرے بہت زیادہ درد رہتی ہے, اور ہتھیلیوں میں پاؤں کے ایڑیوں میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے. صبح جب آپ سو کے اٹھتی ہیں اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ 5-10 منٹ پیروں کے تلووں میں درد زیادہ ہوتا ہے یا جسم میں درد بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اچھا, چل نہیں سکتی. چل نہیں سکتی. 10-15 منٹ کے بعد پھر صحیح ہو جاتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور مسئلہ میرا یہ ہے کہ
ابھی ایسے جیسے رش ہو میرا ایسے سانس اس کا بند ہوتا ہے, یا گاڑی میں بیٹھوں جب تک میں شیشہ نہ کھول لوں تو بس کچھ ہوتا رہتا ہے جیسے ہاں جیسا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, رش میں آپ کا جو ہے وہ دم گھٹنے کا احساس ہوگا, مجھے بھی کچھ ہو جائے گا, مجھے میرا سانس بند ہو جائے گا. اور گاڑی میں جب میں بیٹھتی ہوں میں پہلے شیشہ کھلواتی ہوں پھر میں گاڑی میں ہاں اے سی والی گاڑی میں, ہاں ایسی, ہاں بالکل ابھی میں نے سفر کرنا بہت کم کر دیا کیونکہ میں یہی سوچتی کہ ابھی میں بیٹھوں گی تو بس مجھے کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, برائے مہربانی بس مجھے یہ بتا دیں اور میرے یہ وٹامن ڈی کا بھی بتا دیں. ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیے گا, مجھے ایج بتا دیجیے گا آپ اپنی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایج بتا دیں. ہاں ایج کیا ہے آپ کی؟ وٹامن ڈی. نہیں آپ کی عمر کیا ہے؟ ایج میری ہے 45. 45. ٹھیک ہے میرے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں مسز خالد آپ کو جواب دیتا ہوں, آپ میرے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پوچھئے کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ سر میں مسز اسد بات کر رہی ہوں لاہور سے. مسز اسد لاہور سے, ہاں جی مسز اسد. جی سر مجھے نا 1 سال ہو گیا شادی کو, تقریباً 1 سال ہونے والا ہے, تو نا ہمارے گھر کوئی بچہ نہیں ہوا, تو جس کی وجہ سے ہر وقت ٹینشن سے میرا بی پی ہائی رہتا ہے, میرے شوہر مجھ سے ناراض رہتے ہیں, تو اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی حل ہے تو پلیز بتا دیں. اچھا آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ سے کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو کہ جن کی معلومات ضروری ہے, جیسا کہ آپ کا بی پی صحیح رہتا ہے, آپ کے مخصوص ایام کس طرح آتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو میرے ساتھ رہیے گا جواب دیں گے, یا پھر ہمارا نمبر جو ہے وہ PCR سے آپ لے لیجئے, آپ سے بات کریں گے. کچھ چیزیں اس طرح کی جو ہم آن ایئر نہیں پوچھ سکتے آپ سے, تو وہ اہم چیزیں آپ سے معلوم کر کے آپ کے لیے کوئی طب نبوی سے نسخہ تجویز کر دیں گے. دیگر جو ہے انفرٹیلیٹی کی کون سی وجوہات ہوتی ہیں, بہت سارے یہ مسائل ہیں. اس کے علاوہ انفرٹیلیٹی اور بے اولادی کی کون سی وجوہات ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفہ کے بعد پھر سے حاضری خدمت ہے. انفرٹیلیٹی جو ہے میل انفرٹیلیٹی ہو یا فیمیل انفرٹیلیٹی, خواتین میں بانجھ پن ہو, مردوں کا بانجھ پن ہو, یہ مسئلہ بھی ہمارے ہاں کافی ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو 2 سال تک تو کم از کم اس تشویش میں نہیں آنا چاہیے. اگر طبی لحاظ سے کوئی نقصان آپ کو جسم میں طبعی لحاظ سے کوئی پرابلم نہ ہو رہی ہو, جیسا کہ کوئی علامت نہ ہو رہی ہو, جیسے کہ خواتین کے اگر مخصوص ایام صحیح آ رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی ٹینشن والی پریشانی والی بات نہیں ہے, اللہ کی مرضی ہے. کچھ وقت کے بعد آپ اپنا علاج کرائیں. بعض اوقات طبعی طور پہ بھی جو ہے وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں جو کہ خاندانی اور گھریلو جو مسائل ہیں ان میں تھوڑی سی تنگ نظری ہے. وہ ذرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر بہو آ جائے تو پھر ذرا جلدی ہوتی ہے اس چیز کی کہ اچانک جو ہے وہ جلدی سے کوئی خوشخبری آ جائے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک تو وہ نئی جو ہے آپ کے ایک ماحول جو کہ پرانا ماحول جس میں اس نے پرورش پائی ہوتی ہے اس سے نکل کر ایک نئے ماحول میں آتی ہے, اور اس کو آپ کا ماحول سمجھنے میں, آپ کو اسے سمجھنے میں ذرا وقت درکار ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہوتا ہے, ہم مرد اگر ہم باہر جاتے ہیں, آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں, یا کوئی ہمارے پاس آتا ہے, تو کوئی گاؤں دیہات کا بندہ اگر شہر میں آتا ہے تو اس کو بھی ایڈجسٹ ہونے میں, ماحول کے مطابق سیٹ ہونے میں اس کو ذرا وقت لگتا ہے, جو کہ ایک طبی اور فطری عمل ہے. تو ایسی علامتوں میں اس کے جب تک کہ وہ آپ کا ماحول نہ سمجھ آئے, آپ اسے نہ سمجھ آئے, اور سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہونا ضروری ہے, احساساتی طور پہ, جذباتی طور پہ اور اخلاقی طور پہ. اب ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر جو ڈیمانڈ ہوتی ہے بچے کی, اور خوشخبری جو ہے وہ نہیں آئی, اتنا عرصہ ہو گیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہماری جو بڑی بیاں ہوتی ہیں, محلے والی کچھ اور بھی ہوتی ہیں, وہ آ کے خود ہی کہہ دیتی ہیں, اس کمپلیکس میں ڈال دیتی ہیں کہ بھئی اب بہو تو کب کی آئی ہوئی, کوئی خوشخبری نہیں ہے. اچھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن کے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی ان کے بھی پھر تصور میں کمپلیکس جو ہے وہ خیال میں آ جاتا ہے, ایک احساس پیدا ہوتا ہے, اور پھر وہ
جب بہو سے کہتے ہیں، اس بچی سے کہتے ہیں، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے. اور جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر تھیں جو کہ اس وجہ سے ابھی شادی کو 1 سال ہوا ہے لیکن وہ ڈپریشن کا شکار ہیں. یہ تو کچھ جو ہے ہمارے ہاں مسائل ہیں، لیکن اس پہ بات کریں کہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی، میں ثنا بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی ثنا ملتان سے. ہاں ملتان میرا سے. ہاں جی مسئلہ یہ کہ حکیم صاحب میرے ماموں ہیں، ان کو نا پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے نا ان کے انلارجڈ ہو گئے، مینس کے بڑے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ کہ ان کو نا بہت زیادہ یورین کا مسئلہ ہو رہا ہے، مطلب دن میں بھی ان کو یورین بہت زیادہ پاس ہو رہا ہے، رات میں بھی وہ سو نہیں سک رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے مطلب کافی زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں. تو وہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ساتھ ساتھ وہ مطلب اور بھی کروا رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا تھوڑا سا یورین کا مسئلہ کنٹرول میں آ جائے. دیکھیں یورین تو اس میں پروسٹیٹ میں کنٹرول ہونا ذرا مسئلہ ہوتا ہے. بی پی کا مجھے بتائیے. بی پی ہے؟ الحمدللہ ان کا بی پی بھی ٹھیک ہے، شوگر بھی صحیح ہے. عمر ان کی کتنی ہے؟ اور 50 نیئر اباؤٹ 50 ہیں. اباؤٹ 50 ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا. پروسٹیٹ کا جو پرابلم ہے ہمارے بزرگ حضرات میں کافی سارا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو لیکن ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. دیکھیں ثنا، ہمارے ہاں جو ہے اس کا پروسٹیٹ کی وجہ سے کافی سارا جو ہے وہ مسئلہ ہے بزرگ حضرات کے ساتھ. اس میں بار بار یورین کا آنا، لیکن وہ یورین پوری طرح سے جو ہے وہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا مثانہ خالی نہیں ہو پاتا، اور پھر بار بار ہوتا ہے، حاجت ہوتی رہتی ہے. اور یہ عموماً 50 کے بعد ہی جو ہے یہ معاملات دیکھے گئے ہیں، اور خصوصی طور پر بزرگوں میں یہ پروسٹیٹ کا پرابلم ہے. اس کے لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جو چیزیں ہیں جو ہم دیتے ہیں، اس میں کست شیریں اس کے لیے بہت اہم چیز ہے. کست شیریں آپ 1 چائے کا چمچ صبح شام استعمال کرائیں، وہ بہتر ہے. اس جو مزمن کیفیت ہوتی ہے، جیسا کہ ان میں درد ہونا، تکلیف ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ یورین جو ہے، اگر آپ کی یورین ڈیٹیل رپورٹ ہے، جیسے اس میں پس سیلز آ رہے ہیں، ریڈ سیلز آ رہے ہیں، تو وہ بھی کافی حد تک کور ہو جاتے ہیں. دوسرا جو نسخہ ہے مخصوص پروسٹیٹ کے حوالے سے، وہ آپ نوٹ کر لیجئے. اور یہ نسخہ جو ہے آپ کو کافی حد تک جو ہے اس سے یورک ایسڈ، جسم کا ورم، سوجن، گردے اور مثانے کے جو امراض ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے. اس میں ہم کست شیریں لیں گے 50 گرام، اس میں دال کلتھی لیں گے 50 گرام، رائی ہوتی ہے جو کہ اصلی ہونی چاہیے، رائی ہونی چاہیے 30 گرام، اور اس میں حب الرشاد لیں گے 30 گرام، اور اس میں ہم کباب چینی لیں گے 30 گرام. یہ ساری چیزیں ہم اچھی طرح سے ان کو پیس کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اور اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام دے سکتے ہیں. اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض اس کو مریض کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کیونکہ یہ بزرگ لوگوں کا بیماری ہے، ضعیف لوگوں کی مرض ہے، تو پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جن میں وہ پاؤڈر نہیں کھا سکتے یا سفوف نہیں کھا سکتے. تو اس میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 1 کھانے کا چمچ 1 کپ میں 2 کپ پانی میں پکائیں. جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو چھان کر اس میں 1 چمچ شہد ملا کر آپ پلا دیں. صبح شام پلائیں تو اس سے یورین جو ہے وہ 1 دفعہ کھل کے ہوگا، اور مثانہ جو ہے ان کا وہ صاف ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے اس کو مسلسل استعمال کرتے رہنے سے آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا دوسرا الہی بخش صاحب تھے ہمارے ساتھ. شروع میں ابتدائی کال تھی ان کی کہ انہوں نے بولا میں 40 اور 46 سال کا ہوں، لیکن مجھے جو ہے وہ بال جو ہے وہ کالے کرنے ہیں. تو دیکھیں جو اس طرح کے سوشل میڈیا پہ یا اس طرح کی چیزیں بازار میں بک رہی ہیں جس سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس سے بال کالے ہو جاتے ہیں، حقیقت میں وہ بال نہیں کالے کر رہے ہوتے. ان میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جس سے لگاتے رہنے سے ایک کلر پیدا ہو جاتا ہے بالوں میں، اور اس کو چھوڑ دینے سے پھر دوبارہ آپ کے بال وائٹ ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ جن لوگوں کے جلدی سفید ہو رہے ہیں اس کے لیے ہے کہ آپ ایسے کریں، حب الرشاد جو ہے وہ اس کو آپ لے لیں، ہلکا سا بھون لیں اس کو تقریباً 100 گرام کے قریب. اور اس پہ مزید میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفہ کے بعد پھر سے حاضری خدمت ہیں. ہمارے ساتھ مسز خالد تھیں کوئٹہ سے. ان کو وٹامن ڈی اور یورک ایسڈ کا مسئلہ تھا. اس کے علاوہ دم قلبی ہم اسے کہتے ہیں جس میں
آپ کے سانس میں گھٹن ہوتی ہے، خصوصی طور پہ بند کمرے میں، رش میں، اے سی والی گاڑی میں سفر کرنا دشوار ہوتا ہے ایسے مریض کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی کہیں ہجوم ہو تو سانس میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، آکسیجن لو ہو جاتی ہے اس میں، یہ ایک کیفیت ہے۔ اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کلونجی لے لیں 50 گرام کے قریب، اور لہسن کو چھیل کے، جو دیسی لہسن ہوتا ہے باریک والا، وہ چھیل کے آپ اس میں ڈال دیں 50 گرام کے قریب، اور اس میں آپ میتھی دانہ ڈالیں 30 گرام کے قریب۔ اب آپ ایسے کریں کہ اس کو سرکہ اس میں اتنا ڈال دیں کہ یہ ساری چیزیں سرکے میں تر ہو جائیں یا ڈوب جائیں اس میں، 4-5 دن ہفتہ بھر اس کو رکھا رہنے دیں۔ اس کے بعد سرکہ جو ہے وہ جذب ہو جائے گا، اور اس کو کھلے برتن میں رکھنا ہے، اس کے اوپر کپڑا دے دیں کوئی ململ کا، تاکہ اس میں دھول مٹی یا کوئی ایسی چیز نہ جائے۔ اس کو 5-6 دن کے بعد دیکھیں گے آپ تو اس میں سرکہ جو ہے وہ جذب ہو چکا ہوگا، نمی ہوگی ان چیزوں میں، یہ بالکل خشک نہیں ہوں گی، اور اس کو سائے میں ہی رکھنا ہے، ہوادار جگہ پہ رکھنا ہے۔ اس کا 1 چائے کا چمچ جو ہے آپ صبح خالی پیٹ لیا کریں، اور پھر عصر کے وقت لیا کریں۔ عصر کے وقت اس لیے کہ رات کے کھانے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے اس کو لیا کریں، یہ مسلسل استعمال کریں۔ یہ جو دم قلبی کی ایک کیفیت ہے، یہ آپ کی سیٹ ہو جائے گی، سانس کی جو گھٹن ہے یہ سیٹ ہو جائے گی۔ دوسری بات، عموماً ہم نے جو دیکھا ہے ایسے مریضوں میں، ان کا جب کمپلیٹ بلڈ کلچر کرایا جاتا ہے تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، جس میں WBC اور پلیٹلیٹس جو ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز، اور پلیٹلیٹس جو ہوتے ہیں، ان دونوں کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے نارمل سے، یہ نارمل رینج سے ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کے باعث بھی خون میں گاڑھا پن آتا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں تو بھی ان میں ان کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور زیادتی کے باعث بھی یہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ خصوصی طور پہ ہمارے ہاں جو اسٹیرائڈ دی جاتی ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ، اگر آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی ہوگا تو بھی یہ مسئلہ ہوگا، تو یہ ضرور استعمال کریں۔ اس کے ساتھ آپ نے جو دوسرا پوچھا تھا وہ میں ضرور بتاؤں گا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں سلیم بول رہی ہوں کراچی سے۔ مسز سلیم کراچی سے، جی جی مجھے 7 سال ہو گیا، کوئی بچہ نہیں ہے۔ مینسز کا بھی کچھ بتا رہے ہیں، پہلے سسٹ کا بتایا تھا ڈاکٹر نے، تو اب وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں ویٹ بھی کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کا بھی مینسز کا کچھ ٹائم ٹیبل صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ایج کیا آپ کی، عمر کیا ہے مسز سلیم؟ 26 36 ہے؟ 26 ہے، اچھا۔ اچھا، ابھی آپ کے جو مخصوص ایام ہیں وہ ٹائم سے ہوتے ہیں، ڈیٹ سے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ان کا ٹائم ٹیبل صحیح نہیں ہوتا ہے، 5 مہینہ 4 مہینہ گیپ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہیلو، ہاں جی ہسبینڈ کا بتایا تھا، ڈاکٹر نے بولا کچھ کمزوری ہے، تو اس وجہ سے کچھ میں نے آپ کے کچھ ٹوٹکے لکھے ہوئے ہیں، اور 15-20 دن چل رہی رہتی ہے لگاتار، اس کا کچھ ٹائم ٹیبل صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو جو میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں جی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے میں ساتھ؟ غلام شبیر بات کر رہا ہوں سر۔ میں غلام شبیر، کہاں سے؟ سر کراچی سے۔ جی کراچی سے، جی پوچھئے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو ہے نا یہ ٹانگ جو ہے نا، یہ الٹی سائڈ والی ٹانگ جو ہے نا سر، یہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، درد شروع ہو جاتا ہے، یہ کولے سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں کے انگلی تک جاتا ہے۔ درد شدید ہوتا ہے کبھی کبھی؟ جی درد شدید ہوتا ہے سر، اس کا میں 2 مرتبہ آپریشن بھی کروا چکا ہوں۔ یہ سیاٹیکا کا آپریشن کرا چکے ہیں، مہروں کا کروا چکے ہیں؟ جی سر، موڑوں کا سر، بیچ میں مہروں کا موڑوں کی ہڈی سے 2 مرتبہ سر کو گوشت نکالا ہے، سب سفید کلر کا سر ڈاکٹر نے، اور 5 سال کے بعد پھر سر وہی مسئلہ ہو گیا۔ ہاں، اس میں عموماً ایسا ہو جاتا ہے، یہ آپ کے مہروں کا مسئلہ تھا، میرا خیال جہاں تک ہے کہ L6 L7 کا مسئلہ تھا، یا L4 L5 کا مسئلہ تھا آپ کا، اور آپ اچھا ابھی ٹانگ سن ہوتی ہے آپ کی؟ جی ابھی سر صحیح ہے، لیکن کمزوری ہو گیا سر، کام نہیں کرتی چھوڑ جاتی ہے۔ اچھا، کب آپریشن آخری کب کروایا تھا آپ نے؟ آخری آپریشن سر تقریباً 1 سال ہو گیا، 1 سال ہونے والا، ہوا نہیں۔ ابھی ہوا نہیں ہے 1 سال، ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیں آپ، میرے ساتھ رہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عرق النساء کا جو درد ہے، عرق النساء کے حوالے سے، عرق النساء سیاٹیکا پین، یہ بہت زیادہ ہے، اور عموماً اس میں جو ہے وہ سرجری جو ہے معذرت کے ساتھ، میرے شاید جو ہے کچھ معالجین کو مجھ سے اختلاف ہو، لیکن حقیقت یہی ہے، مشاہدات میں یہ چیز ہے کہ ہم نے
اگر 100 پیشنٹ دیکھیں اس کے تو اس میں 60-70% ایسے پیشنٹ ہیں جن کو یہ مرض دوبارہ ہوتا ہے. اگر اس چیز کی آگاہی مریض کو پہلے سے دے دی جائے تو میرا خیال ہے وہ سرجری کے لیے کبھی ایگری نہیں ہوگا کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ درد آپ کو دوبارہ ہوگا. اس میں بار بار 2-3 بار جو ہے وہ لوگوں کی سرجریاں ہو چکی ہیں اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے بسا اوقات اس میں ایسا رسک بھی ہوتا ہے کہ آپ کا نیچے والا دھڑ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, ٹانگوں والا جو حصہ ہے وہ کام کرنے چھوڑ جاتا ہے. تو ایسی چیزیں ہیں. طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ میں ایک نسخہ بتاتا ہوں جو آپ استعمال کریں, بلکہ کچھ بھی نہ کریں, صرف اور صرف حب الرشاد لے لیں. آپ اس کو بھون لیں اچھی طرح سے بھون کے, اور اس کو پیسنا نہیں ہے, اس کو ثابت آپ نے لینا ہے. اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام جو ہے وہ آپ کہوہ چائے کے ساتھ لیں. اگر دودھ کبھی استعمال کریں تو اس میں پتی ڈال کے استعمال کریں, کیونکہ یہ مرض جو ہے بلغمی بادی رطوبت کے باعث پیدا ہوتا ہے. ہماری جو طبی جو ہمارا جو تشخیص کا طریقہ ہے اس میں اس مرض کی جو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو اس نوعیت سے دیکھتے ہیں کہ جسم کے اندر آپ کے بادی اور بلغمی رطوبت جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں, جن کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن متاثر ہوتی ہے اور اس کے باعث یہ درد ہونا شروع ہوتا ہے. تو بکرے کی پٹھ کا گوشت استعمال کریں جو کہ آپ کے موہروں کو بھی طاقت دے گا اور جو آپ کی کمزوری ہے اس کو دور کرے گا. اور دوسرا یہ کہ ماؤل اصل کا استعمال کریں. شہد کا پانی جو ہے وہ آپ دن میں 1-2 بار ضرور استعمال کریں. شہد کے لیے آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہبا لائف کا شہد استعمال کریں, وہ زیادہ مفید ہوتا ہے, آپ کو خالص شہد ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ کمزوری جو ہے اس کے لیے بھی میں ایک نسخہ بتاتا ہوں جو کمزوری اور دونوں کے لیے مفید ہے. ایک تو آپ نے حب الرشاد لینی ہے جو کہ آپ کی کافی حد تک جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کر دے گی. دوسری عرق النساء کے لیے بھی مفید ہے. ایک اور چیز ہے جس میں آپ نے لینا ہے کمر کس, جس میں آپ نے لینی ہے سگند ناگوری, اس میں آپ نے لینا ہے سورنجان شیریں, کست شیریں. یہ چاروں چیزیں برابر وزن لے کر ان کو باریک پیس کے ان کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. اس کا 1 چائے کا چمچ صبح شام لے لیا کریں, کھانے کے بعد لیا کریں. اگر کبھی آپ کو بد ہضمی یا طبیعت میں گرانی محسوس ہو تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ بڑی الائچی, آدھی بڑی الائچی لے لیں, تھوڑا سا ہرا پودینہ لیں, اس کو 1 گلاس پانی میں بوائل کریں, پھر ٹھنڈا کر کے اس کو چھان کے دن میں 1-2 بار پی لیا کریں. اس سے آپ کے معدے کی گرانی دور ہو جائے گی اور اس نسخے سے ہو سکتی ہے. اگر ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض اوقات ہم گرم دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ شروع میں کہ جو ڈبل چن ہے جس میں آپ کی جو گردن ہے اس میں آپ کا جو یہ ٹھوڑی والا حصہ ہے جہاں پر ایسے مرغابی کی طرح کا شیپ آ جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے حب الرشاد لینی ہے 50 گرام, انجبار ملتا ہے بازار سے وہ لے لیے 50 گرام, اور ان دونوں کو آپ 100 گرام روغن زیتون میں جلا لیں. اچھا, ان کو بھگونا نہیں ہے, ڈائریکٹلی ان کو تیل میں جلانا ہے. اور جب دیکھیں کہ آپ حب الرشاد کے بیج اچھی طرح جل گئے ہیں اور تو اس کے بعد آپ دونوں چیزوں کو باہر نکال لیں اور تیل کو چھان لیں, ٹھنڈا کر کے تیل کو چھان لیں. تیل کو چھان کر پھر آپ اس میں 20 گرام شہد کا موم ملائیں گے. 20 گرام شہد کا موم ملائیں گے تو یہ ایک مرہم کی شکل اختیار کر لے گا. اس کو رات سوتے ہوئے آپ جو ہے اپنا جہاں ڈبل چین ہے اس جگہ پر لگا سکتے ہیں. آپ کے پٹھوں میں جو ہے وہ ڈھیلا پن آ چکا ہے, جیسے آپ کے مسلز ہیں وہ لٹک رہے ہیں, آپ کا عموماً جو ہے یہ خواتین کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پیڑو کا موٹاپا یا ایبڈومین کا بڑھ جانا. ایسی جگہ پر جہاں جہاں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ گوشت جو ہے آپ کا وہ جلد جو ہے آپ کی لٹک رہی ہے اور وہاں پر آپ کھال جو ہے وہ ڈھیلی ہوگی, وہاں پر آپ اس کا استعمال کریں. یہ بہترین ہے, جو کہ اسکن ٹائٹنگ کے حوالے سے بہترین چیز ہے. آپ یہ استعمال کریں گے اس کے بہترین رزلٹ آئیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس حوالے سے بازار میں بک رہی ہیں, آپ بڑے مہنگے مہنگے داموں میں خریدتے بھی ہیں, تو لیکن یہ مشاہدات میں ہے. اس چیز کو ہم نے تجربہ بھی کیا ہے, اس کو استعمال بھی کرایا, اور میں نے نہیں کیا. امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب طب نبوی میں, طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس چیز کو لکھا ہے, اور یہ اس کی افادیت ہے کہ یہ پٹھوں کو طاقت دیتی ہے, اور اس کے علاوہ ڈھلکتی ہوئی جو جلد ہے اس کو سیٹ کرتی ہے. یہ بہترین طب نبوی کی ایک اینٹی ایجنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اور اسکن ٹائٹنگ کے حوالے سے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے بالوں کے حوالے سے جو ہے وہ سوال ہیں ہمارے پاس کافی سارے فیس بک پہ بھی, اور بہت سارے بالوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے. ایک تو ہمارا آئل ہے جو کہ ہیبا لائف کا ہے, اصیل ہیئر آئل کے نام سے,
اس میں بالوں کے لیے تمام مسائل کا جو ہے اس کو بالوں کے جو مسائل ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آئل بنایا گیا ہے. یہ بالوں کے تمام مسائل کے لیے بہترین ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بالوں کے حوالے سے آپ ایسے کریں کہ حب و رشاد جو ہے وہ آپ 100 گرام کے قریب لے لیں اور دیسی انڈے جو ہیں ان کو بوائل کریں. 8 دیسی انڈے بوائل کریں, ان کی زردیاں نکال لیں. اس میں سفیدی استعمال نہیں ہوگی. ابلے ہوئے انڈوں کی زردیاں 8 عدد, حب و رشاد 100 گرام اور تل کا تیل 1 پاؤ. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ آئل میں ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکاتے رہیں. یہ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پکے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں زردیاں حل ہو جائیں گی, بیج جو ہے وہ جل جائیں. اس کے بعد اس کو اتار لیں, چھان کے یہ رکھ لیں. اس سے آپ کے بالوں کی جو ہے بالوں کا جھڑنا, ٹوٹنا, بالوں کا دوشاخہ پن, بالوں میں سکری, ڈینڈرف, بف, بالوں کا گروتھ نہ کرنا, اور اس سے آپ بال بھی حسب خواہش اپنے لمبے کر سکتے ہیں. یہ میں نے ابتدا میں آپ سے کہا تھا. اس کے علاوہ ہم بہت ساری چیزوں پہ بات کریں گے. کل ہم کوشش کریں گے کہ ہم انفرٹیلیٹی, بے اولادی کی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس پہ ہم مکمل بات کر لیں. کل کوشش کریں گے. آج پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.